سماع موتا کے مسئلے کو ماننے سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. عقیدۃ الامت یہ چھاپی ہے اس کو جمعیت اشاعت توحید و سنت نوشیرہ فرقہ، جس نے ترجمہ کیا تھا شفاء الصدور کا امیر محمد بندیالوی، یہ اس کے صاحبزادہ صاحب ہیں عطا اللہ بندیالوی. ٹھیک ہے، یہ 18 بلاک کے حضرت صاحب محتمین. کتاب کا نام رکھا سماع موتا، اور نیچے ترجمہ کیا لکھا ہے؟ زور سے. سماع موتا کا یہی معنی ہوتا ہے کیا مردے سنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے حوالے دیکھیں نا تو بندہ حیران ہو جائے. یہ پوری کتاب اس نے اسی پہ زور دیا ہے کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے سماع موتا کا عقیدہ رکھنا. ادھر کفر شرک کے فتوے لگائے ہیں صفحہ 49 پہ. کفر شرک کے فتووں کی بھرمار ہے کہ نہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے بلکہ نص قطعی کے خلاف ہے. قرآن کے صفحہ 10 اور صفحہ 5 پہ تو اس شخص نے انتہا کر دیا. لفظ سنیں ذرا. صفحہ 5 پہ لکھا چونکہ مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کا چور دروازہ ہے. یہ بھی یہاں سرگودا چھپی ہے. کیا مردے سنتے ہیں؟ صفحہ 5. چونکہ سماع موتا کا عقیدہ شرک کا چور دروازہ ہے. صفحہ 7 دیکھیں. سماع موتا کا پرچار کر کے علماء کہہ رہے ہیں مشرکین اور مبتدعین کے بلا اجرت وکیل بنے بیٹھے ہو. سماع موتا کا پرچار کر کے مبتدعین اور مشرکین کے بلا اجرت وکیل بنے بیٹھے ہو. میں آگے چل کے بتاؤں گا بلا اجرت وکیل کیا ہے کہ چلو تم اجرت لے کر وکیل بنے بیٹھے ہو. یہی تو ہم کہتے ہیں ایجنٹی پیسے لے کر تم نے کیا. نمبر 10 صفحہ پوجا پاٹ کی بنیاد اور شرک کا چور دروازہ مردوں کے سننے والا عقیدہ ہے. پوجا پاٹ کی بنیاد اور شرک کا چور دروازہ سماع موتا والا عقیدہ. یہ میں نے چند حوالے آپ کی خدمت میں لکھوائے ہیں ورنہ کئی حوالے اس مسئلے پہ پیش کیے جا سکتے ہیں. یہ میں نے نمونہ دکھایا. آپ مجھے ایمان سے بتاؤ کہ یہ حرف ہم پہ آئے گا یا صحابہ کے ایمان پہ آئے گا؟ دفاع صحابہ کے لیے میدان میں آنا پڑ رہا ہے. اب اس کو لوگ کہتے ہیں وکیل صحابہ. میں نے کہا وکیل صحابہ یا گستاخ صحابہ؟ آپ کا بابا جی مولوی غلام اللہ مولوی سارے لکھ رہے ہیں کہ سماع موتا کا مسئلہ صحابہ سے اختلافی آ رہا ہے. کچھ قائل ہیں کچھ منکر ہیں. تمہارے ابا جی نے یہ لکھا اور پتر جی کہتے ہیں یہ شرک کا چور دروازہ ہے. تو آدھے صحابہ نعوذ باللہ مشرک بنے نا. تو صحابہ کو مشرک کیا کہ بندہ وکیل صحابہ بنتا ہے گستاخ صحابہ بنتا ہے. وکیل صاحب قادری صاحب نے ایک جگہ یہی مسئلے کا بیان کیا. ایک جگہ یوں بات کی تو ایک مماتی کھڑا ہو گیا ان کے جلسے میں. سننے تو آئے بیٹھے نا بریلیوں کی ٹھکائی ہوگی اسے کیا پتا ہماری بھی ہوگی. تو قادری صاحب نے حوالہ دیا کھڑا ہو گیا نہیں اس کے بارے میں بات نہ کریں وہ فلاں. قادری صاحب نے کہا بیٹا قادری صاحب نے اپنے لفظ میں بولا کہ پترا ہون تک تے میں کچھ نہیں آکھا بندیالوی دے پوچھل تے میں پیر رکھے تو تڑپ اٹھے. وہ صحابہ کو کافر کہہ جائے مشرک کہہ جائے تجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سنتا رہے شرک کا چور دروازہ فتویٰ دیتے رہے سن برداشت ہے. اور میں اس بے ایمان کے لیے کہہ دوں گستاخ صحابہ ہے تو اب تو تڑپ اٹھے. آپ اندازہ لگائیں مسئلہ صحابہ کرام کے ایمان تک پہنچے. ورنہ ہمیں ضرورت نہیں تھی اس فروعی مسئلے کو بنیاد بنا کر اور یوں اس کے اوپر سبق پڑھانا اور یہ بات کرنا اور یہ کرنا. آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں. ہم سمجھتے ہیں صحابہ مانتے ہیں صحابہ کو مشرک کہنے. آپ کو ایک اور لطیفہ بھی ساتھ سناتا چلا جاؤں. جواہر القرآن بھی دیکھو. یہ جواہر القرآن ہے. مصنف کا نام نظر آ رہا ہے؟ جن قریب والوں کو نظر آ رہا ہے وہ پڑھ لیں. مولانا غلام اللہ خان. ٹھیک ہے انہوں نے لکھی ہے ناز افادات. یہ تفسیر تو چھپ کے آ گئی. پیچھے مولانا سجاد بخاری سے جس نے اقامہ لکھی ہے اس کو خیال آیا بعد میں کہ میں لکھ کیا بیٹھا ہوں. صحابہ کے زمانے سے اختلاف آ رہا ہے اب تو مسئلہ خراب ہوگا اب کیا کروں. اب اس اقامت البرہان والے کا باقیوں کا نہیں اس کا اسی پرانے موقف سے رجوع آ گیا کہ جو میں نے لکھا تھا
کہ سماع موتا صحابہ سے اختلاف ہی آ رہا ہے، یہ میری غلطی تھی، کوئی صحابہ میں سماع موتا کے مسئلے پہ اختلاف نہیں ہے، سب صحابہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے۔ ایک قدم اور آگے بڑھ کے وہ حضرت صاحب آ گئے، پھر اس نے آخری صفحے پہ اس نے چھاپ دیا ہے کہ 1981 کے تعلیم القرآن کے حوالے سے ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی، نومبر 1981، صفحہ 27-28، اور ارشاد الاصاغر الی مسلک الاکابر، صفحہ 14 اور 15۔ احکر الورا سجاد بخاری صاحب کا یہ آ گیا کہ میں نے اسے بات ایسی نہیں تھی، میں نے تو کہا صحابہ میں اختلاف، تو صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں، سب صحابہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو لطیفہ ہم نے آپ کو سمجھانا ہے ذرا وہ دیکھیں، اس تفسیر کے مصنف کا کیا نام تھا؟ ٹھیک ہو گیا؟ اوپر لکھا ہوا بھی ہے، حضرت صاحب نے پتہ کیا لفظ لکھا ہے، ذرا دیکھیں۔ یہ لکھنے والا سجاد بخاری ہے، مولانا غلام اللہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سماع موتا دور صحابہ سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے۔ احکر راکم کو بھی تفسیر جواہر القرآن میں یہی لکھا، اور پھر اس کے بعد اس کو بڑا تأمل رہا، تو اب میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں جواہر القرآن کس نے لکھی ہے؟ میں نے لکھی ہے، سجاد بخاری، اور ادھر کیا لکھا ہوا ہے، کس نے لکھی ہے؟ فیصلہ خود کر لو، مصنف کچھ اور ہے اور یہ کہتے ہیں میں نے اور لکھی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں میں نے لکھی ہے سجاد بخاری، اور ادھر کیا لکھا ہوا ہے، کس نے لکھی ہے؟ یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر بیٹھ کے حل کر لیں، اس نے لکھی ہے یا اس نے لکھی ہے۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ تو اللہ بندیالوی کے بالکل ٹائٹل کا آخری صفحہ ہے۔